اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ ذمہ داریاں مردوں پہ ڈالی ہیں اور کچھ عورتوں پر ڈالی ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مردوں کو ذمہ داری دیتے ہوئے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو. یعنی چونکہ ایک خاندانی یونٹ میں، خاندانی نظام کے اندر مرد کو عورت کے مقابلے میں ایک درجہ زیادہ دیا گیا ہے، وہ گھر کے امور کا قوام قرار پایا ہے، وہ مینیجر ہے، اس کو اس آرگنائزیشن کے اندر ہیڈ کی حیثیت حاصل ہے، لہٰذا اس کی یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھلا سلوک کرے. عام طور پر جب کوئی اچھا ہوتا ہے اس وقت تو اچھا ہونا مشکل نہیں ہوتا، لیکن اس وقت جب دوسرے کی طرف سے ایسا رویہ سامنے آئے کہ جو ناگوار ہو تو اس وقت انسان دل بڑا کر کے دوسرے کا دل رکھتے ہوئے اس کے ساتھ بھلا سلوک کرے تو اسی سے زندگی کی گاڑی ہموار ہو سکتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ اگر مرد اور عورت دونوں کے بایولوجیکل ڈفرینسز دیکھیں تو مرد عام طور پر بچپن سے لے کے جوانی اور بڑھاپے تک کوئی بہت زیادہ فزیکل چینجز سے نہیں گزرتے. ٹھیک ہے بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے میں کچھ نہ کچھ تو فرق آتا ہے، لیکن عورت جسمانی طور پر بہت سی مشقتوں سے گزرتی. جب بلوغت پیوبرٹی سٹارٹ ہوتی ہے اس وقت بھی، پھر اس کے بعد بالغ ہونے کے بعد پھر ہر مہینے جو پیریڈز کی مشقت سے گزرتی، جس کو خود قرآن نے اذا کہا ہے کہ ایک اذیت کی چیز ہے. پھر اس کے بعد جب بچوں کی پیدائش کے مرحلے آتے ہیں اس میں عورت ایک بہت بڑے ٹرامے سے گزرتی ہے. حمل کو وہن علی وہن کہا گیا، تکلیف پر تکلیف. اور پھر اس کے بعد بچے کی ولادت، پھر بچے کو دودھ پلانا اور بچوں کو پالنا پوسنا بڑا کرنا، یہ تمام چیزیں عورت کے لیے ایک مشکل وقت ہوتی. پھر جب وہ سب چیزوں سے فارغ ہوتی تو مینوپاز شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کی اپنی کچھ مشکلات ہوتی. تو اگر دیکھا جائے تو اوور آل جسمانی صحت کے اعتبار سے عورت مرد کے مقابلے میں بہت سی تکلیفوں سے گزرتی، جس کے نتیجے میں عورت کے اندر ایک چڑچڑا پن بھی آتا ہے، عورت کے موڈ اور مزاج پر بھی فرق پڑتا ہے. تو اس لیے مردوں کو خاص طور پر حکم دیا گیا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو، ان کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرو. پھر ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا گیا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو. تم ان کے عیب چھپاؤ گے، وہ تمہارے عیب چھپائیں گے. تم ان کے لیے خوبصورتی کا باعث ہو، زینت کا باعث ہو، اور وہ تمہارے لیے زینت کا باعث ہے. لہٰذا ایک دوسرے کی غلطی کو کور کرو. اب دیکھیں کہ اچھی مینجمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی چھوٹے سے غلطی ہو جائے تو بڑا اس کو کور کر جاتا ہے، اس کو اچھالتا نہیں ہے، اس کو سب کے سامنے شرمندہ نہیں کرتا، اس کو ذلیل نہیں کرتا، اس کو رسوا نہیں کرتا. تو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مرد کو ایک درجہ زیادہ دیا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے، اور اس پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اس کے موڈ یا مزاج کے اندر ہوتی ہوئی تبدیلیاں اور اس کی طرف سے چڑچڑے پن کو برداشت کرتے ہوئے اس کی غلطیاں اور کمزوریوں کو معاف کرتا چلا جائے. اور اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل نہ کرے، اس کی غلطیوں اور عیبوں کو دوسروں کے سامنے نہ اچھالے. اس لیے آپ دیکھیں کہ خوشگوار زندگی اسی جوڑے کی ہوتی ہے کہ جس میں دونوں ایک دوسرے کی غلطیوں کو چھپاتے ہیں.